الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جب استاد محترم یہ بیان کر رہے تھے تو یقین مانے کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ یہی وہ ادارہ ہے جس نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور اس ادارے کی احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ ہم تو گاؤں کے رہنے والے تھے، ہمیں تو شاید اپنا بھی ہوش نہیں تھا، لیکن ہم یہاں آئے اور استاد محترم اور شیخ الجامع کی یہ محنت ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ جو خوش نصیب حفاظ کرام ہیں جن بچوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، خصوصاً شیخ الجامع کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی ان صلاحیتوں کے اندر اور اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عالم بعمل بنائے، زندگی کے جس میدان کے اندر یہ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی مقام دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سفید لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور سفید ٹوپیوں کے ساتھ یہ بڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور میرا رب ان بچوں سے یہ کہے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھ اور اس کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ حافظ قرآن کہاں کھڑا ہوگا، اور پھر صرف حافظ قرآن نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جو والدین ہیں، اس کے جو ماں اور باپ ہیں، یہ دو خوش نصیب بچے بیٹھے ہیں، ان کے والدین کتنے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے دونوں بچوں کو اللہ کے اس قرآن کے حفظ کے لیے وقف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والدین اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ حضرات، جس طرح استاد محترم فرما رہے تھے کہ ہم تو دنیا کے اندر بھاگ رہے ہیں، دنیا کی دوڑ کے اندر ایک دوسرے کے مقابلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھا سکول ڈھونڈے گی، جو زیادہ مہنگا سکول ہوگا اس کے اندر جا کر ہم اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ ٹیوشن بھی لگواتے ہیں، اور بھی سو ان کے اخراجات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں دینی اداروں کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں دیا جاتا، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، صرف آپ کا بچہ یہاں چاہیے، بچہ پہنچ جاتا ہے، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کو ایک اچھا انسان بنانا، اس کو حافظ بنانا، اس کو عالم بنانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ استاد محترم مولانا عبد المالک صاحب تشریف فرمائے، یعنی آج تک جب سے میں اس مدرسے میں آیا اور آج تک جب بھی ان سے ملا، ان کی یہی نصیحت ہوتی ہے کہ بیٹے ہمارے ساتھ جڑ کے رہنا، ہمارے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ساتھ دی ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو میری یہ نصیحت ہے کہ استاد محترم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جس ادارے نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آج آپ اس بڑے مجمع کے اندر آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور آخری صورتیں پڑھی ہیں، اس ادارے کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ اس ادارے کی ان چٹائیوں کو جہاں بیٹھ کر آپ نے یعنی قرآن کو ہل کر اور حرکت کرتے ہوئے قرآن کو حفظ کیا ہے، اور اس کی ان مطبخ کو جہاں آپ کھانا کھایا کرتے ہیں، یہ ساری جگہ انسان بڑا مقام اس کو مل جاتا ہے، دنیا بڑا احترام دیتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مجھے اٹھایا کس جگہ نے، میں کہاں آیا تھا اور میری کیا حیثیت تھی، اور آج میں جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوں۔ حضرات محترم، دوسری گزارش یہ ہے کہ ان بچوں نے حفظ کیا، ہم سارے اکٹھے ہوئے اور ہم نے ان کو مبارکباد بھی پیش کی اور یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ دیکھیں، یہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اس ادارے کے اندر، اس چار دیواری کے اندر قرآن مجید ہے جس کی یہ برکات ہے۔ یہی قرآن حضرات اگر بحیثیت نظام نافذ ہو جائے، اس پورے ملک کے اندر اس قرآن کا سایہ ہو جائے، یہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک، یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں تو اتنی سعادت مل جاتی ہے، اتنا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ عملی شکل کے اندر یہ قرآن ہمارے ملک کے اندر آ جائے، ہمارے ایوانوں کے اندر آ جائے، اور جس طرح سراج الحق محترم فرمایا کرتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جج کے ہاتھ کے اندر قرآن ہو،
اور قرآن کو دیکھ کر وہ فیصلے کرے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کو انصاف نہ ملے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں رشوت کا نظام ختم نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی کسی پر ظلم کرے اور اس کو اس کی ظلم کی سزا نہ ملے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو عالمی کتاب ہے، یہ تو جامع کتاب ہے، اور یہ قرآن دلوں کی دنیا تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ نظاموں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس قرآن کے حافظ بھی بنیں، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب سمجھ آ جائے پھر اس قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس قرآن کا پیغام ہے، یہی اس ادارے کا پیغام ہے کہ ایک وہ سامنے لکھا ہوا ہے، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر جائے۔ مسلمان کی زندگی کا مشن تو یہ ہونا چاہیے، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، دین کی سمجھ آ گئی، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی جو برکات سے وہ خود مستفید ہو رہا ہے وہ دوسروں تک بھی اس کی برکات کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سدا قائم رکھے، اللہ تعالیٰ استاد محترم کا سایہ ہم پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا